امریکی ایوان نمائندگان میں ریپبلکن اراکین نے ایران جنگ ختم کرنے کے حوالے سے ڈیموکریٹس کی ایک اور بڑی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ ایوان میں ہونے والی ووٹنگ کے دوران دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی جب قرارداد کے حق میں مخالفت میں برابر 212 ووٹ پڑے، جس کے نتیجے میں قانونی ضابطوں کے مطابق قرارداد مسترد کر دی گئی۔ یہ ایوان میں تیسرا موقع تھا جب جنگ مخالف قرارداد ناکام ہوئی، تاہم تجزیہ نگاروں نے کہا ہے کہ بار بار ایسی قراردادوں کا پیش ہونا امریکہ میں ایران کے خلاف جنگ کی بڑھتی ہوئی غیر مقبولیت کا واضح ثبوت ہے۔ اس سے قبل امریکی سینیٹ میں ایسی ہی ایک قرارداد کو مسترد کر چکی ہے۔ سفارتکاروں کے مطابق سعودی عرب نے مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن کے لیے ایران اور دیگر علاقائی ممالک کے درمیان ایک عدم جارحیت معاہدے کی تجویز پیش کی ہے۔ اس تجویز کے تحت 1970 کی دہائی میں ہیلسنکی ماڈل کو اپنانے پر غور کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد سرد جنگ کے خاتمے کی طرز پر خطے میں سیکیورٹی خدشات دور کرنا ہے اور معاشی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ سعودی عرب، پاکستان، ترکی اور مصر کے بڑھتے ہوئے دفاعی اور معاشی اشتراک کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان نے اس اتحاد میں قطر اور ترکی کی شمولیت کی تجویز بھی دی ہے تاکہ خطے کا بیرونی انحصار کم کیا جا سکے۔ دوسری جانب خلیجی ریاستیں جنگ کے بعد کے ایران اور اسرائیل کے جارحانہ اقدامات کے حوالے سے بھی فکر مند ہیں۔ جہاں یورپی ممالک اس تجویز کی حمایت کر رہے ہیں، وہیں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے درمیان مختلف سیکیورٹی تصورات اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی نوعیت پر اختلافات بھی موجود ہیں۔ سفارتکاروں کا ماننا ہے کہ ایران اس معاہدے کا خیر مقدم کر سکتا ہے کیونکہ ہمیشہ سے وہ علاقائی معاملات میں بیرونی مداخلت کا مخالف رہا ہے، تاہم اسرائیل کی اس عمل میں شمولیت یا عدم شمولیت ایک بڑا سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے غیر قانونی کال سینٹر کے ذریعے غیر ملکیوں سے فراڈ کرنے کے مقدمے میں گرفتار 26 ملزمان کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے۔ عدالت نے تمام ملزمان کو فی کس 50,000 روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا ہے۔ پروسیکیوشن کے مطابق ان ملزمان کو FIA نے چھاپے کے دوران گرفتار کیا تھا، جن پر الزام ہے کہ وہ غیر ملکی شہریوں کا ڈیٹا چوری کر کے اسے غیر قانونی فنڈز کی منتقلی اور دیگر مالیاتی دھوکہ دہی کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کے قبضے سے برآمد ہونے والا ڈیٹا کا ابتدائی تجزیہ جرم کی تصدیق کرتا ہے۔ سعودی عرب نے مسجد اقصیٰ میں اسرائیلی وزیر کی جانب سے کی جانے والی اشتعال انگیز کارروائی کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق اسرائیلی وزیر کا پولیس سیکیورٹی میں مسجد اقصیٰ کے صحن میں اسرائیلی پرچم لہرانا اور رقص کرنا نہ صرف اسلامی مقدسات کی توہین ہے بلکہ بین الاقوامی قوانین اور تاریخی معاہدوں کی بھی سنگین خلاف ورزی ہے۔ سعودی عرب نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطینی عوام اور مقدس مقامات کے خلاف ہونے والی ان زیادتیوں کا فوری نوٹس لے اور ذمہ داروں کو عالمی سطح پر جواب دہ ٹھہرائے۔